أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو دوسرے درس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ شارع علیہ رحمہ شہید ثانی نے مصنف پر اعتراضات کیے ہیں. جو مصنف نے طہارت کی تعریف شرعی کی ہے کہ استعمال و ضرورت مشروط بالنیہ، تو تقریباً یہاں پر 4 اشکال موجود ہیں شارع رحمہ کی طرف سے. پہلا اشکال واضح کر دیا گیا، دوسرا بھی تقریباً جو ہے وہ واضح ہو چکا، اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، لیکن ہم اس کو دوبارہ جو ہے سرسری انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اعتراضات یہ تھے کہ طہارات ثلاثہ یعنی وضو، غسل اور تیمم اس تعریف شرعی کے تحت مندرج ہو جاتے ہیں اگر طہور سے مراد مطلق الماء والارض لیا جائے. جیسے کہ مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ ضرور سے مراد جو ہے وہ مطلق الماء والارض ہے. مصنف کی بعد والی عبارت جو ہے اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے، بتا رہی ہے. تو پھر اعتراضات وارد ہوئے تھے کہ اگر ضرور سے مراد مطلق الماء والارض لیا جائے تو پھر اس سے یہ جو ہے وہ مطلب نکلتا ہے کہ مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ طہارت سے مراد یہاں پر عام مراد ہے، معنی عام، چاہے وہ مبیل الصلاۃ ہو یا نہ ہو. یعنی مصنف اس کو بھی طہارت کہتے ہیں جو مبیل الصلاۃ ہے، اور اسے بھی طہارت کہتے ہیں جو مبیل الصلاۃ نہ ہو. تو پہلا اشکال اس طرح واضح ہوا تھا کہ حالانکہ فقہا اور مصنف بھی باقی کتابوں میں اس بات کے قائل نہیں ہیں. تمام فقہا اور مصنف جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ طہارت شرعی صرف اسے کہتے ہیں جو مبیل الصلاۃ ہے. تو لہٰذا یہ بات اگر مان لی جائے کہ ضرور سے مراد عرض ہے تو پھر تعریف طہارت کی، یہ تعریف شرعی جو کی ہے، یہ اس طہارت کو بھی شامل ہے جو مبیل الصلاۃ ہے، اور اس طہارت کو بھی شامل ہے جو مبیل الصلاۃ نہیں. حالانکہ یہ نہ فقہا کی مراد ہے اور نہ ہی جو مصنف کی. یہ اعتراض تب وارد ہو رہا تھا کہ اگر جو ہے وہ مطلق معنی مراد لیا جائے یعنی مبیل الصلاۃ اور غیر مبیل الصلاۃ. دوسرا اشکال اس وقت وارد ہوتا ہے جب معنی خاص لیا جائے، عام نہیں، خاص معنی مراد لیا جائے. یعنی جب مراد لیا جائے کہ طہارت سے مراد مبیل الصلاۃ، تو اس وقت یہ تعریف ٹوٹ جاتی ہے، ینتقض فی ترتیب، یعنی یہ تعریف ٹوٹ جاتی ہے اپنے معنی اغیار نہ ہونے کی وجہ سے. معنی اغیار نہیں رہتی اور بہت سے افراد اس کے نیچے داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً طہارت نہیں. مثال کے طور پر غسل مندوب، وضو غیر رافع اور تیمم جو ان کے بدلے میں ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ غسل مندوب کو کوئی بھی طہارت شرعی نہیں کہتا، وضو غیر رافع کو کوئی بھی طہارت شرعی نہیں کہتا. جیسے کہ درس اول میں ہم اس بات کی طرف وضاحت کر کے بیسرا وہ تیمم جو ان کے بدلے میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. حالانکہ تعریف جو ہے اس کو شامل ہو رہی ہے، غسل مندوب کو بھی شامل ہو رہی ہے، وضو غیر رافع کو بھی شامل ہو رہی ہے، اور وہ تیمم جو ان کے بدلے، ان دونوں کے بدلے میں کیا جائے گا، ان دونوں کے عوض میں کیا جائے گا، اس کو بھی شامل ہو رہی ہے. استعمال و طہور بھی ہے یہاں پر غسل مندوب میں، وضو غیر رافع میں، اور ان دونوں کے بدلے میں تیمم جو کیا جائے گا اس میں، اور مشروط میں نیت بھی ہوتی ہے، استعمال طہور. لہذا تعریف تو شامل ہو رہی ہے. حالانکہ فقہا علماء اس کو، اس غسل مندوب کو جو ہے وہ طہارت شرعی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ غسل مندوب کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، وضو غیر رافع کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اس تیمم کے ساتھ بھی نماز نہیں ہو سکتی جو ان دونوں کے برابر. فرماتے ہیں کہ تیسرا اشکال
شارع الرحمہ کی طرف سے مصنف پر وارد ہوتا ہے، یہ تب وارد ہوتا ہے چاہے آپ معنی عام مراد لیں یا معنی خاص مراد لیں، مبین الصلاۃ اور غیر مبین الصلاۃ طہور سے مراد لے لیں یا کہ صرف مبین الصلاۃ مراد لیں، مطلقاً یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اور یہ اعتراض بھی اس طرح ہے کہ تعریف جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے فی ترک، یعنی معنی اغیار نہیں رہتی، یہ بھی بہت سی چیزوں کو شامل ہو جاتے، جیسے فرماتے ہیں اب اوز کل واحد من الثلاثہ، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ لے لیں، وضو کو لے لیں اس میں سے آپ ایک حصہ دھو رہے ہیں، غسل کو لے لیں اس میں سے ایک حصے کو دھو رہے ہیں، مثلا وضو میں آپ چہرے کو دھو رہے ہیں، غسل میں آپ سر و گردن کو دھو رہے ہیں، تیمم میں آپ جو ہے وہ صرف ہاتھوں کے ساتھ ابھی ضرب مار رہے ہیں زمین پر، تو ابھی مکمل نہیں کیا، نہ تیمم مکمل ہوا ہے بلکہ صرف ایک جز انجام دیا ہے، غسل بھی مکمل نہیں ہوا، ایک جز انجام دیا ہے، وضو بھی مکمل نہیں ہوا، ایک جز انجام دیا ہے۔ تو مطلب یہ جز جو ہے یہ ابعاد جو ہیں من کل واحد من الثلاثہ، ابعاد کل واحد من الثلاثہ، فرماتے اس کے ذریعے سے تعریف ٹوٹ جاتی ہے اس طرح کہ تعریف اس ابعاد پر بھی صادق آ رہی ہے۔ استعمال تو ہو مشروط بالنیت، تو جب آپ صرف غسل میں سر و گردن دھوتے ہیں تو استعمال طہور بھی ہو رہا ہے مشروط بالنیت، یہ تو آپ کر چکے ہیں، اور طہور کا استعمال بھی پانی کا استعمال کر رہے ہیں، وضو میں چہرے کو دھو رہے ہیں، استعمال طہور بھی ہے مشروط بالنیت بھی۔ تیمم جب آپ شروع کریں گے نیت کر چکے ہوں گے، جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ نیت ہو چکی، تو یہاں پر مشروط پہ نیت بھی آ گیا اور استعمال طہور بھی ہو گیا، آپ نے مٹی کو استعمال کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تعریف تو ابعاد کو بھی شامل ہو رہی ہے، حالانکہ ان ابعاد کو کوئی بھی طہارت شرعی نہیں کہتا، صرف سر و گردن کو دھونا غسل میں اور وضو میں چہرے کو دھونا اور تیمم میں جو ہے صرف ایک جز کو انجام دینے سے جو ہے فرماتے ہیں طہارت شرعی صادق نہیں آتی اور نہ ہی کوئی اس کا قائل ہے، تو تعریف تو اس کو بھی شامل ہو رہی ہے، اس لیے یہ تعریف مانیا گیا نہیں ہے، تعریف جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور اشکال جو چوتھا اشکال ہے، آخری اشکال ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی یہ تعریف ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا فرماتے ہیں یہ ہے کہ کوئی شخص نظر کرتا ہے، منت مانتا ہے کہ میں جو کپڑا پاک کروں گا، تطہیر ثوب جو کروں گا یا کپڑے کے علاوہ کوئی اور چیز کی جو تطہیر کروں گا اس کو پاک کروں گا تو نیت کے ساتھ کروں گا، یہ اس کی منت ہے، یہ اس کی نظر ہے، یہ نظر مان کر فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے کو دھوتا ہے۔ اب اس کی منت ہے کہ میں نیت بھی کروں گا، تو یہاں پر کیا ہوا، کپڑے کو دھونے میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کپڑے کو پاک کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں، کسی برتن کو پاک کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں، نیت نہ بھی ہو تبھی وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس نے منت کی ہے، منت مانی ہے، جو منت مانی ہے تو اب جیسے ہی وہ کپڑے کو دھوئے گا تو وہاں پر کیا کرے گا، پانی کو استعمال کرے گا، برتن کو دھوئے گا تو پانی کو استعمال کرے گا، استعمال ہے تو وہ صادق آ گیا، پھر کیونکہ منت مانی ہے تو نیت بھی کرے گا تو مشروط پہ نیت بھی ہوگی، تو مصنف کی تعریف تو اس پر بھی صادق آ گئی، جو ایک شخص نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ میں نے کپڑے کو دھونا ہے، میں نے برتن کو دھونا ہے، میں نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دھونا ہے، تو نیت کے ساتھ دھونا ہے، تو تعریف شامل ہو رہی ہے، حالانکہ کوئی بھی فقیہ اس عمل کو طہارت شرعی کا نام نہیں دیتا۔ یہ تھے وہ اعتراضات جو شارع الرحمہ شہید ثانی کی طرف سے مصنف الرحمہ پر وارد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شہید ثانی فرماتے ہیں شارع الرحمہ کہ یہ تعریف جو مصنف الرحمہ نے کی ہے، باوجود اس کے کہ یہ اعتراضات جو چار ہیں وارد ہوتے ہیں، پھر بھی حاض ہے یہ تعریف جو ہے، یعنی جو ہے وہ ما ذالک فہو من اجود التعریف، یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے، یعنی جو باقی تعریفیں کی گئی ہیں طہارت کی، باقی فقہا نے کی ہیں، باقی کتب میں موجود ہیں، ان تعریفوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے یہ اجود ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی تعریف ہے۔ کیوں؟ مطلب باقی تعریفیں جو ہیں ان تعریفوں پر اشکالات زیادہ ہیں، کثرت سے
اشکال آتے ہیں. یہاں پہ اشکال پائے جاتے ہیں لیکن یہ اشکال کم ہے, وہاں اشکال جو ہے وہ زیادہ ہے, اس لیے یہ تعریف جو ہے وہ اجود اور بہتر ہے. والطہور بفتح الطاء والماء والطہارة. تعریف میں طہارت کی تعریف میں جو لفظ طہور آیا ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں طہور تا کے فتح کے ساتھ پڑھنا ہے, نہ کہ تا کے ضمہ کے ساتھ. طہور پڑھنا ہے بفتح الطاء. اس سے مراد طہور سے مراد والماء والتراب, پانی ہے اور مٹی, یعنی جو طہارت کے لیے طہور کو استعمال کرنا ہے نیت کے ساتھ, تو وہاں طہور سے مراد یعنی پانی کو استعمال کرنا, یعنی مٹی کو استعمال, پانی کو استعمال کرنا وضو کے لیے یا غسل کے لیے, اور مٹی کو استعمال کرنا اگر وضو نہ کر سکے, اگر غسل نہ کر سکے, عذر پیش آ گیا, معنی کوئی آ گیا وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے, تو اس وقت جو ہے فرماتے ہیں پھر مٹی کے کو استعمال کیا جاتا ہے, یعنی تیمم کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ پانی اور مٹی کی طہوریت پر دو دلیلیں پیش کر رہے ہیں, جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ قول خدا بندی ہے, قال اللہ تعالی وانزلنا من السماء ماء طہورا, کہ ہم نے آسمان سے جو ہے وہ پاک پانی کو نازل کیا. تو یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر اللہ کا قول جو ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پانی جو نازل ہوا ہے زمین آسمان سے زمین پر یہ پاک ہے, تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ پانی کی طہوریت کی دلیل ہے. یہ قول خداوندی دلیل و طہوریت الماء, پانی کی پاکیزگی کی, پانی کی طہوریت کی دلیل, اس پر یہ دلیل پائی جاتی ہے. اور فرماتے ہیں یہاں پر اس قول پروردگار میں جو لفظ سما آیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں والمراد بالسماء ہونا جہت العلو, یہاں مراد سما سے جہت علو ہے. پانی جو نازل ہوتا ہے وہ اس آسمان سے نہیں نازل ہوتا کہ وہاں اس کے اندر سے سوراخ ہیں اور وہاں سے کوئی جو ہے وہ قطرات نکلتے ہیں اور پانی نازل ہوتا ہے, پانی اترتا ہے, نہیں, بلکہ یہاں مراد علو کیونکہ بادل بلندی پہ ہوتے ہیں تو بادلوں سے پانی آتا ہے بارش کی شکل میں, تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کو بھی سما کہا جاتا ہے, بلندی کو بھی سما عربی میں جو ہے وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مٹی کی پاکیزگی اور طہوریت کی دلیل جو ہے وہ قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ میرے لیے جو ہے وہ زمین کو سجدہ گاہ اور طہور قرار دیا گیا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ زمین سجدہ گاہ بھی ہے, اس پر سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے پاکیزگی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اگر غسل نہ کر سکے اور فرماتے ہیں کہ وضو نہ کر سکے. تو لہٰذا یہ قول جو ہے وہ دلیل طہوریت التراب, یہ تراب کی پاکیزگی کی دلیل ہے. وَكَانَ الْأَوْلَى إِبْدَالُ بِلَفْظِ الْأَرْضِ كَمَا يَقْتَضِيهِ الْخَبَرُ خُصُوصًا عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِغَيْرِ التُّرَابِ مِنْ أَصْنَافِ الْأَرْضِ. اور فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہاں پر جو طہور بیان کیا کہ طہور تو کے فتح کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس سے مراد الماء والتراب, پانی اور مٹی ہے, تو فرماتے ہیں شارح علیہ رحمہ شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ مصنف یہاں پر الماء والتراب میں تراب کی جگہ پر لفظ ارض کو استعمال کرتا, تراب کے بدلے میں لفظ ارض اگر لایا جاتا تو کانا اولا, یہ اولویت رکھتا تھا, یہ زیادہ بہتر تھا. کیوں؟ اس کی دو دلیلیں. ایک تو یہ کہ کما یقتضی الخبر, جیسے کہ خبر اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ روایت میں لفظ جو ہے وہ لفظ عرض آیا ہے. فرماتے ہیں کہ لفظ عرض جو ہے وہ خبر میں, روایت میں لفظ عرض, تو لہذا روایت اور خبر کو دیکھتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہوئے یہاں پر بہتر یہ تھا کہ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا, تراب کو استعمال نہ کیا جاتا, بلکہ جو ہے وہ عرض کو استعمال کیا جاتا, کیونکہ وہ خبر, وہ روایت جس میں تیمم کا ذکر ہو رہا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ
وہاں پر لفظ ارض ہے نہ کہ لفظ تراب. تو لہذا بہتر یہ تھا کہ یہاں بھی مصنف جو ہے وہ تراب کی جگہ پر لفظ ارض پہ استعمال کرتے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خصوصاً علی مذہب ہی خاص طور پر تراب کی جگہ پر لفظ ارض کو لانا اس لیے اولویت رکھتا ہے کہ مصنف کے مذہب اور مصنف کے نظریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف کا نظریہ، مصنف کا مذہب، مصنف کا عقیدہ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ تیمم صرف تراب پر ہی جائز نہیں ہے. تراب عرض کی اقسام میں سے قسم ہے، عرض کی اور بھی اقسام ہیں. تو فرماتے ہیں مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ تیمم عرض کی صرف ایک قسم تراب پر ہی جائز نہیں ہے بلکہ تراب کے علاوہ باقی اقسام پر بھی تیمم جائز ہے. تو جب عرض کی باقی اقسام پر بھی مصنف کے نظریہ کے مطابق تیمم جائز ہے تو لہذا یہاں پر بھی مصنف کو چاہیے تھا کہ هو الماء والتراب میں تراب کی جگہ پر جو ہے وہ لفظ عرض کو استعمال کرتے ہیں. فالماء بقول مطلق. فرماتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اگلی عبارت کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں ماء پانی بقول مطلق. بقول مطلق سے مراد یعنی مطلق پانی کہ وہ پانی کہ من غیر تقیید ہی بشیء جس کے ساتھ کسی شے کی قید نہ ہو، جس کے ساتھ کسی شے کی جس پانی کے ساتھ کسی شے کی قید نہ ہوگی وہ مطلق پانی ہو. کیونکہ غیر مطلق یا مضاف پانی ہوتا ہے جو مقید ہو، جس کے ساتھ کسی چیز کی قید ہوگی یہ فلاں چیز کا پانی ہے. مطلق پانی کی فرماتے ہیں کہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فالماء بقول مطلق مطہر من الحدث. یہ حدث سے مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے حدث کو. والخبث اس طرح خبث کو بھی پاک کرنے والا. تو شارح الرحمہ یہاں پر مصنف کی اس عبارت کو کہ مطہر فالماء مطہر من الحدث والخبث تو یہاں پر حدث اور خبث کی وضاحت کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کی یہاں پر ان پر روشنی ڈال رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ شارح الرحمہ فرماتے ہیں یہاں حدث سے مراد هو الاثر الحاصل للمکلف وشبہہ. حدث کیا ہوتا ہے؟ حدث سے مراد ایک اثر ہے جو کہ حاصل ہوتا ہے مکلف کو یا شبہ مکلف کو. مکلف جس پر خدا کی طرف سے احکام واجب ہوئے وہ مثلا عاقل و بالغ انسان. شبہ مکلف مثلا بچہ ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ تو یہ وہ حدث اثر ہوتا ہے، یہ اثر حاصل ہوتا ہے مکلف کو اور شبہ مکلف کو. کب عند عروض احد اسباب الوضوء. یہ اس وقت عارض ہوتا ہے جب اسباب وضو میں سے کوئی ایک مکلف یا شبہ مکلف کو عارض ہو جائے، یا اسباب غسل میں سے کوئی ایک سبب مکلف یا شبہ مکلف کو عارض ہو جائے. اسباب وضو میں سے، اسباب غسل میں سے کوئی ایک سبب، یعنی اسباب وضو اور اسباب غسل سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ اسباب، وہ امور کہ جن کے سبب سے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، غسل کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے ہی وہ عارض ہوں گی مکلف کو یا شبہ مکلف کو تو فرماتے ہیں یہ اثر یعنی حدث حاصل ہو جائے گا. اور یہ اثر کی صفت فرماتے ہیں یہ المانع، جیسے یہ حدث یہ اثر جو ہے وہ حاصل ہوگا مانع من الصلاۃ، یہ نماز سے مانع ہو جاتا ہے. اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی. مکلف میں جیسے یہ حدث کا اثر پیدا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا، مکلف جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. المتوقف رفعہ علی النیت. اور فرماتے ہیں کہ یہ اثر پھر ایسا اثر ہے کہ جس کا رک جانا، جس کا ختم ہونا موقوف ہے کس پر؟ فرماتے ہیں کہ نیت پر. نیت کرے گا، نیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وضو کرے گا، نیت کے ساتھ جو ہے وہ غسل کرے گا تو تب یہ اثر جو ہے وہ اٹھے گا. یہ تھی حدث کے بارے میں بات. والخبث فرماتے ہیں کہ مطلق پانی مطہر من الحدث والخبث. خبث کیا وہ نجاس بفتح الجیم. نجس یعنی مصدر قول کا نجس
یہ آپ کے اس کو ناجس شے بالقصر ناجسہ ینجسو نجسا، تو یہ نجس مصدر ہے، فوا نجس فوا نجسون، تو جب فوا نجسون فرماتے ہیں کہ یہ نجس جو ہے وہ اس میں فاعل آ جاتا ہے، نجس بالقصر آ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ خبث جو ہے وہ جیسے کہ بتا دیا گیا وہ نجس یعنی نجاست، وہ نجاست ظاہری نجاست، پیشاب کا قطرہ ہے یہ نجس ہے، پخانے کا قطرہ یہ نجس ہے، خون کا قطرہ یہ نجس ہے، خون، پخانہ، پیشاب، کوئی اور بھی جو بھی نجاستیں ہوں گی اس کو نجس کہا جاتا ہے، یہ حدث نہیں ہے، یہ نجس ہے۔ حدث وہ اثر جو کہ حاصل ہوتا ہے وضو کے اسباب کے عارض ہونے کی وجہ سے یا غسل کے اسباب کے عارض ہونے کی وجہ سے، تو یہ فرق ہوا حدث میں اور فرماتے ہیں خبث میں۔ فرماتے ہیں کہ وَيَنْجُسُ الْمَاءُ مُطْلَقًا، فرماتے ہیں مطلقاً پیچھے مراد یہاں پر جمی اقسام، پانی کی تمام اقسام مراد ہے، مطلقاً سے یہاں مراد پانی کی تمام اقسام، کوئی بھی قسم پانی کی ہو، وہ پانی ہر قسم کا پانی چاہے وہ مطلق ہو، چاہے وہ مضاف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہو جائے گا، کام بالتغیر بالنجاست، تغیر بالنجاست کے ساتھ، جیسے ہی نجاست اس میں گرے اور گرنے کے ساتھ اس میں تغیر پیدا ہو جائے، نجاست کا جو ہے وہ رنگ بو ذائقہ فی تغیر بالنجاست فی احد اوصاف ثلاثہ، اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں تغیر پیدا کرتے ہیں نجاست، رنگ نجاست والا پانی میں پیدا ہو جائے، بو نجاست والی پیدا ہو جائے، اور جو ذائقہ نجاست کا جو ہے وہ پانی میں پیدا ہو جائے، تو یہ فرماتے ہیں کہ مطلق پانی ہو یا غیر مطلق ہو، کوئی بھی پانی ہو، نجاست گرتے ہی جیسے ہی اوصاف ثلاثہ نجاست کی وجہ سے پیدا ہو جائیں گی، فرماتے ہیں وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تو یہاں مراد اوصاف ثلاثہ سے اللون والطعم والريح، فرماتے ہیں کہ یہ اوصاف نجاست کے گرنے سے پانی میں کی کسی بھی قسم میں جو ہے وہ تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، رنگ نجاست کا، بو نجاست کی، ذائقہ نجاست کا، یہ اگر پیدا ہو جائے، اس طرح تغیر پیدا ہو جائے تو نجس ہو جائے گا، غیر من الاوصاف، اس کے علاوہ اگر کوئی اور وصف نجاست کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا، جیسے خفت، خفیف ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، بس سیکل وزنی ہو جاتا ہے، رکت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پتلا ہو جاتا ہے، غلاظت یعنی کہ وہ زیادہ گندلا ہو جاتا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ خفت، سیکل، خفیف ہو جانا، ثقیل ہو جانا، اور رقیق ہو جانا یا غلیظ ہو جانا، یہ اوصاف اگر پیدا ہو جائے نجاست کے گرنے کی وجہ سے تو پانی نجس نہیں۔ واحترز بتغیرہ بالنجاست اما لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصنف نے جو ہے وہ کہا ہے واحترز بتغیر بالنجاست اما لو تغیر بالمتنجس، کیونکہ مصنف نے کہا ہے وَيَنْجُسُ الْمَاءُ مُطْلَقًا بِالتَّغَيُّرِ بِالنَّجَاسَةِ، اگر پانی کسی بھی قسم کا پانی اگر نجاست کی وجہ سے تغیر پیدا کر جائے، اس میں تغیر حاصل ہو جائے تو وہ نجس ہوگا، تو فرماتے ہیں یہ تغیر کی جو قید، یہ نجاست کی جو قید لگائی ہے کہ تغیر بالنجاست ہو، نہ کہ تغیر بالنجس، نہ کہ فرماتے ہیں کہ نہ کہ تغیر بالمتنجس، تغیر بالنجاست کی قید لگائی ہے، نہ کہ تغیر بالمتنجس، تو فرماتے ہیں کہ یہ اگر متغیر بالمتنجس ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ نجس نہیں ہوگا، اگر وہ متغیر بالنجاست ہوا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کی وضاحت کرتے چلیں کہ اگر وہ تغیر وہاں پر تغیر بالنجاست ہے تو نجس ہوگا، تغیر بالمتنجس ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے کہ پانی موجود ہے اور اس میں فرماتے ہیں کہ ایک نجس شیرہ گر جاتا ہے، شیرے میں
نجاست گری تھی، مثلا جو ہے وہ خون یا کوئی اور نجاست اس میں گری تھی اور وہ متنجس ہو گیا، تو یہ دب سے متنجس یعنی شیرہ متنجس پانی میں گرا. اب پانی میں گرنے کی وجہ سے جو پانی کا رنگ تبدیل ہوا ہے وہ شیرے کی وجہ سے تبدیل ہوا، شیرے والا رنگ پیدا ہو گیا، اس کی بو پیدا ہو گئی، اس کا ذائقہ پیدا ہو گیا. من غیر ان تو اثر نجاست ہوئی، اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو دبس یعنی شیرے میں جو نجاست گری تھی اس نے کوئی اثر نہیں کیا، اس کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر کیونکہ صرف شیرہ گرنے کی وجہ سے شیرے کا رنگ بو ذائقہ بدلا ہے، شیرے کا رنگ بو ذائقہ اس میں پیدا ہوا ہے پانی میں، تو یہ پانی نجس نہیں ہے. ہاں اگر شیرے کے گرنے سے شیرے میں جو نجاست گری ہے اس نجاست کا رنگ بو ذائقہ پانی میں اگر جو ہے وہ تغیر پیدا ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں کہ پانی نجس ہو جائے گا. لہذا یہاں پر اس لیے شارح رحمہ فرماتے ہیں بہتر تغیر بالنجاست، مصنف نے یہ جو کہا ہے کہ جو ہے وہ تغیر بالنجاست ہونا چاہیے نہ کہ تغیر بالمتنجس. لہذا تغیر بالنجاست کی قید کے ساتھ اعتراض کیا ہے جو ہے وہ اس سے تغیر بالمتنجس سے، یہ اس کا مطلب اور اس کی وضاحت تھی. والمعتبر من التغیر الحسی للتقدیری للاقوا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں پر معتبر جو ہے تغیر کی بحث میں تغیر حسی ہے، تغیر تقدیری نہیں ہے. اقوا قول میں اور یہ اقوا یہاں پر بھی شارح رحمہ شہید ثانی بیان کریں گے، ان کی بات میں جہاں پر دے رہے گا ان کا فتویٰ اور مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ تغیر حسی جو ہے محسوس ہو، دیکھا جا سکے آنکھوں کے ذریعے سے، نہ کہ فرضی. فرضی کافی نہیں بلکہ جو ہے وہ فرماتے حصی ہونا چاہیے. اس کی ہم مثال دیتے چلیں گے. تغیر کی بحث میں واضح ہوتا چلا جائے کہ اگر پانی جو ہے اس میں تغیر پیدا ہو جائے نجاست کی وجہ سے، تو نجاست کی وجہ سے جو تغیر ہو وہ تغیر حصی ہو، نظر آئے، رنگ نظر آئے، وہ جو سونگی جا سکے، ذائقہ چکھا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ فرضی ہو. فرضی مثال کے طور پر جو ہے وہ مثلا خون ہے، خون کو لیبارٹری میں لے جا کر اس سے رنگ، اس کی بو، اس کا ذائقہ جو ہے سلب کر لیا گیا ہو. اب یہ خون کہ جس سے رنگ و ذائقہ کو سلب کیا گیا ہے اس کو جو ہے اس میں ڈالا جائے پانی میں، تو ہو سکتا ہے کہ اور یقیناً وہاں پر خون کا رنگ و ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. تو یہاں پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ خون گرا ہے، اگر یہاں پر اس کا رنگ و ذائقہ سلب نہ کیا گیا ہوتا لیبارٹری میں لے جا کر تو اس پانی میں تغیر پیدا ہو جانا تھا اس خون کی وجہ سے، لہٰذا یہ نجس ہے. فرماتے نہیں، کیونکہ یہ تغیر فرضی ہے، تغیر تقدیری ہے، یہ معتبر نہیں ہے. تغیر حسی چاہیے، اس خون میں رنگ ہونا چاہیے تھا اور بو اور ذائقہ ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ سلب کر لی گئی ہے تو لہذا اگر ہوتی تو یہ نجس ہو جاتا. فرماتے نہیں، لہذا یہاں ظاہراً نہیں ہے تو یہ پانی بھی نجس نہیں ہوگا. ترجمے کی طرف ہم جاتے ہیں. وہ باقیت طہارات الثلاث مندرجۃ فی التعریف، 3 طہارتیں جو ہے وہ تعریف میں مندرج ہیں، واجبتاً و مندوبتاً. وہ طہارت ثلاث وضو، غسل اور تیمم ہے، واجب بھی ہو سکتی ہے، مندوب بھی ہو سکتی ہے، مبیحۃ و غیر مبیحۃ، مبیح بھی اور غیر مبیح. ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض، اگر ارادہ کیا جائے طہور سے مطلق الماء والارض کا، کما ہوا ظاہر، جیسے کہ ظاہر عبارت مصنف سے یہ وحین ہے. اور اس وقت جب طہور سے مراد مطلق الماء والارض لیا جائے گا وفی ہے تو اس وقت اس میں اشکال پایا جاتا ہے. اشکال یہ ہے کہ اختیار ہو، اس وقت مصنف کا اختیار یہ ہوا کہ ان المراد منہا کہ مراد طہارت سے وہ عام من المبیح للصلاۃ، مراد یہاں طہارت سے وہ ہے کہ جو عام من المبیح للصلاۃ ہو، یعنی مبیح للصلاۃ کو بھی شامل ہے، غیر مبیح للصلاۃ کو بھی شامل ہے. وہ خلاف اصطلاح الاکثرین، اور یہ اکثر فقہا کی اصطلاح کے خلاف ہے. ومنہ المصنف فی غیر هذا الکتاب، اور انہیں اکثر فقہا میں سے فرماتے ہیں کہ مصنف بھی ہے اس کتاب کے غیر میں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ صرف مبیح للصلاۃ کو طہارت کہتے ہیں، غیر مبیح للصلاۃ کو طہارت نہیں. اور ینتقض فی ترک، اسی طرح یا فرماتے تعریف ٹوٹ جائے گی مانع غیار نہ ہونے بالغسل المندوب والوضو غیر رافع منہ، غسل مندوب کے ساتھ اور وضو غیر رافع من غسل.
یہ مین ہو کی ضمیر جو ہے وہ وضو اور وضو مندوب کی طرف لوٹ رہی ہے. وتیمم بدلا منہما، غسل مندوب سے، وضو غیر رافع سے، اور تیمم جو بدلے میں کیا جائے منہما ان دونوں سے، غسل مندوب سے اور فرماتے ہیں کہ وضو غیر رافع سے. ان کی لگی اگر قائل ہو جائیں بھی اس چیز سے، کہا جائے اس چیز کے بارے میں کہ تیمم ان دونوں کے بدلے میں کیا جا سکتا ہے، یعنی غسل مندوب کے بارے میں تیمم کیا جا سکتا ہے اور وضو غیر رافع کے بدلے میں تیمم ہو سکتا ہے، اگر اس کا قائل ہو جائے. وَيُنْتَقَضُ فِي تَرْدِهِ، اس طرح تعریف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. فی تَرْدِهِ ایضاً فرماتے ہیں کہ معنی غیار نہ ہونے میں نیز بِأَبْعَاضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ، فرماتے ہیں کہ طہارت ثلاثہ میں سے ہر ایک کے ابعاض کے ساتھ مطلقاً، یہاں مطلقاً سے مراد یہی ہے کہ چاہے یہاں طہور سے مراد مطلق الماء والارض لیا جائے یا فرماتے ہیں مطلق نہ لیا جائے، یعنی معنی عام لیا جائے یا معنی خاص لیا جائے، فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں اعتراض وارد ہوگا. وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فإنه استعمال للطهور مشروط الدنیا، کیونکہ یہ ابعاض کو دھونا یا تیمم میں مٹی کو استعمال کرنا ابعاض کے لیے یہ استعمال ظہور بھی ہوتا ہے، اس میں مشروط بالنیت بھی ہوتا ہے. ماننا لا یسمى طہارۃ، حالانکہ اس کو طہارت کا نام نہیں دیا جاتا. وبما لو نظر تطہیر ثوب ونحوہ من النجاسہ نہ، اس طرح تعریف ٹوٹ جائے گی اس چیز کے ساتھ بھی. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نظر کرتا ہے، منت مانتا ہے کپڑے کو پاک کرنے کی یا کپڑے کے علاوہ کسی اور چیز کو، برتن وغیرہ کو کی تطہیر کی، نجاست سے پاک کرنے کی نظر مانتا ہے، ناوین وہ کہتا ہے کہ میں نیت کے ساتھ پاک کروں گا. فإن نظر منعقد للرجحان، فرماتے کہ ایسی نظر منعقد ہے کیونکہ ہر وہ نظر جو رجحان رکھتی ہے جس میں بہتر اچھا رجحان پایا جاتا ہے، اچھی چیز، اچھا معنی ہے، اچھا مفہوم ہے، اچھا مقصد ہے، وہ نظر منعقد ہو جاتی ہے. ماذالے کا فرماتے اس کے باوجود کہ یہ چار اعتراضات تعریف شرعی پر جو مصنف نے کی ہے اس پر وارد ہوتے ہیں، وہ من اجود التعریفات، یہ تعریفات میں سے سب سے بہتر تعریف ہے. کیوں؟ لکثرت ما یرد علیہ من النقول فی ھذا الباب، کیونکہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسری تعریفیں ہیں علیہ کی ضمیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تعریفات کی طرف لوٹے ہوئے، باقی جو تعریفیں ہیں ان پر اعتراضات اس باب میں، یہاں پر اس بحث میں زیادہ وارد ہوتے ہیں. یہاں صرف چار ہیں، باقی تعریفوں پر جو ہے وہ زیادہ اعتراضات ہیں. والطہور بفتح الطاء، اور طہور بفتح الطاء والماء والتراب، وہ پانی اور مٹی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ وانزلنا من السماء ماء طہورا، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو کہ طہور ہے. وہ دلیل طہوریت الماء، یہ فرماتے